الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین، ہماری گھروں پر بیٹھ کر سننے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ و من والہ اپنے مومن بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ کو بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بہت پیار سے کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور ایمان لے آؤ۔ ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تمہارا شکر ادا کرے گا اور بڑا جاننے والا ہے۔ عام مفسرین اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ وکان اللہ شاکرا، اللہ آپ کا شکر ادا کرے گا کا مطلب آپ کو ثواب عطا کرے گا، اپنی رحمت عطا کرے گا، اپنی بخشش عطا کرے گا۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ترجمہ نہ کرو، بس یہی لفظ لے لو تو اس صورت میں ترجمہ ہوتا ہے وکان اللہ شاکرا علیما، اور میرے بندے میں نے ہی تجھ کو پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، پھر بھی جب تم میری مانے گا تو میں تیرا شکر گزار مالک ہو کر بھی ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے کاموں کا حکم دیا، جتنے کاموں کا، جتنی عبادات ہے، اخلاقیات ہے، جتنے کاموں کا حکم دیا، اس میں 4 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے، 4 سے 5ویں شکل کوئی نہیں، اور چیلنج ہے اگر کوئی ثابت کر دے 5ویں شکل۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا، جن عبادتوں کا ہمیں حکم دیا، اس میں اللہ کا 100% فائدہ، یعنی اس کا فائدہ۔ نصوص قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو، اس لیے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ پالنہار، وہ ساری کائنات کو بنانے والا، آسمان اور زمین کو بنانے والا، ہم بے بس، بے کس، محتاج، پیشاب کے قطروں کے بن ہونے پر پریشان حال، ہم اس کا کیا فائدہ کریں گے؟ میری نماز سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ میرے روزے سے اس کو کیا فائدہ؟ میری زکوٰۃ سے اس کو کیا فائدہ؟ ہاں، اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس رب کی ربوبیت بڑھ جاتی ہے، تب تو ہم کہتے کہ اس کا فائدہ ہے۔
میرے روزے سے اس کی ربوبیت بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تو حدیث میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یوں کہلوا رہا ہے کہ ساری کائنات آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان اور جنات سب کے سب ایک متقی دل والے بن جائیں تو بھی میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. اور اگر سب کے سب ابلیس اور لعین اور شیطان اور مردود جیسے قلوب لے کر بیٹھ جائیں تو میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. میں اپنی جگہ خدا ہوں، خدا رہوں گا. تو اس رب کا 100% فائدہ یہ غلط ہے. اچھا کہیں ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن کاموں کا حکم دیا، عبادتوں کا، معاملات کی صحت کا، اس میں 50-50% ہو کہ چلو 50 فائدہ اس کا 50 ہمارا. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. آدھا فائدہ بندے کو دے دے اور آدھا وہ لے لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا تیسری شکل یہ بنا لو کہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں لیکن بندے کو بھی کوئی فائدہ نہیں. اس صورت میں جتنے کاموں کا ہم کو حکم دیا وہ عبث ہوا، وہ بیکار ہوا، وہ مذاق ہوئی. تو اس کا مطلب اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا بیکار، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ اس کو فائدہ نہ ہم کو فائدہ. اس نے روزوں کا حکم دیا بیکار اور عبث، اس نے زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا بیکار اور عبث، کوئی فائدہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تیسری شکل بھی نہیں ہو سکتی. تو لا محالہ اب چوتھی شکل متعین ہے کہ ان عبادتوں میں بندے ہی کا فائدہ ہے، اور 100% بندے کا فائدہ، 100% بندے کا فائدہ. انہی عبادات پر اللہ دنیا بھی آباد کرتا ہے، آخرت بھی آباد کرتا ہے. دنیا کا تو وجود ہی مومن کے اوپر ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اس زمین پر ایک مومن بھی باقی رہے گا وہاں تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے. اور اللہ اللہ کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے. اس کا مطلب مومن کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی. تو ایمان دنیا کی روح ہے، جیسے ہماری باڈی میں روح ہے، ایمان دنیا کی روح ہے. جب تک روح موجود ہے اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. ہم ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہیں تو بھی اس رب کریم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. وہ تو قیامت میں ہم کو پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ہاں اس کا اعلان جب ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. اور پھر کوئی گزر نہیں بے ایمانوں کا پل صراط سے، کوئی گزر نہیں. پل صراط تو ایمان ہے، پل صراط جو ہے وہ تو ایمان ہے. دنیا کا ایمان اللہ اس کو قیامت میں پل صراط کی شکل دینے والا ہے. تو اس پل صراط پر گزر اسی کا ہوگا جو دنیا میں ایمان والا ہوگا. باقی بے ایمانوں کے باب میں جن کے پاس ایمان نہیں، جس نے زمین پر اس کا کھا کر اس کی بغاوتیں کی، اس کا کھا کر دوسروں کو سجدہ کیا، اس کا کھا کر اوروں کے گن گائے، اس کا کھا کر دوسروں کو اپنا رب مانا، ان سے متعلق تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. پکڑو ان کو، باندھو ان کو زنجیروں میں. کتنی لمبی زنجیر؟ 70 ذراعاً، 70 ہاتھ لمبی زنجیر. واللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ زنجیر کیسی ہوگی. دنیا میں ایک کری ہم کو پہنائی جاتی ہے تو ہمارا اوپر کیا گزرتا ہے. فرمایا 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں ان کو باندھو. کیوں اللہ کیوں یہ تو کرے گا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ دنیا میں مجھے میرا کھا کر دوسروں کو سجدہ کیا تھا، میرے باغی بنے تھے، ایمان نہیں تھا. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. اسی لیے مشکات شریف میں ایک روایت ہے
कि जब बेईमान को जहन्नम में डाला जाएगा तो उस मौके पर अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि क्या मैं तुझे दुनिया में जितनी बड़ी दुनिया थी वो मैं तुझे दे दूं, तो तू आज इस अजाब से बचने के लिए वो दुनिया मुझे दे देगा? वो कहेगा एक दुनिया नहीं 10 दुनिया मिल जाए तो मैं सब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस जहन्नम से, आग से बच जाऊं। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, हाय मेरे बंदे, वहां भी मेरे बंदे, मैंने दुनिया में इससे बहुत छोटी चीज मांगी थी और वो ये थी कि मुझ पर ईमान ले आ। बहुत छोटी चीज तुझसे मांगी थी, मुझ पर ईमान ले आ, लेकिन तू सारी जिंदगी मेरी बगावत करता रहा, तू सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी करता रहा, तू दूसरों को सजदा करता रहा, तू दूसरों को अपना माबूद समझता रहा, तू इन दलाइल को देखता था फिर भी तुझे तेरा रब समझ में नहीं आया। उस रब के दलाइल कैसे दिए उसने? उस रब ने दलील दी कि तू निवाला उठाकर खा रहा है, मुंह में रख रहा है, 2 नलियां चल रही है, एक नली सांस की है और एक खाने की है, तेरे बस में नहीं था नली में डालना, जो तेरे बस के बगैर, तेरी कुदरत के बगैर, तेरी ताकत के बगैर, तेरे इख्तियार के बगैर सांस की नली से बचाकर खाने की नली में किसने खाना डाला? अगर तू इसी पर गौर कर ले तो तेरा अल्लाह समझ में आ जाता है। कैसी दलील वो कुरान में दे रहा है। वो ये कह रहा है कि वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। तू दूध जो पी रहा है ना, वो चाहे तू गाय का पीता हो, काऊ का पीता हो, भैंस का पीता हो, ऊंटनी का पीता हो, किसी का भी तू दूध पीता हो, दूध पीने से पहले तू सोच ले जहां से दूध उतर रहा था वहां गोबर भी था, गंदगी भी थी, पेशाब भी था, खून भी था, लेकिन जब तुझे दूध दिया तो न उसमें गोबर है न पेशाब है, साफ सुथरा दूध तुझे अल्लाह ने अता फरमाया। इसी पर गौर कर ले तो तेरा अल्लाह तुझे समझ में आ जाता है। वो अल्लाह, वो अल्लाह, वो अल्लाह, उस पर जो ईमान लाता है उस बंदे से अल्लाह प्यार करता है। मोमिन से प्यार है, अल्लाह बहुत प्यार है मोमिन से, बहुत प्यार है। उसके प्यार का आलम यह है कि वो मोमिन को दुनिया में माफ करने के लिए हालात भी डालता है। मोमिन पर जो हालात आते हैं ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मोमिन को कांटा लगे उस पर भी सवाब। कांटा लगा, मोमिन को दुख आया उस पर भी सवाब, मोमिन पर बीमारियां आई उस पर भी सवाब, मोमिन को बुखार आया उस पर भी सवाब। फरमाया या तो मैं तेरे गुनाह माफ करूंगा। रिवायत में है कि मोमिन को जब बुखार आता है तो उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसा कि पतझड़ की मौसम में, जो अभी गुजरा ना, विंटर से पहले जो मौसम गुजरा जिसमें दरख्त के पत्ते गिर जाते हैं, फरमाया कि मेरे बंदे जब तुझे बुखार में देता हूं तो तेरे गुनाहों को इस तरह साफ कर देता हूं जैसे दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं। प्यारी मिसाल दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोमिन हर हाल में अल्लाह के नजदीक प्यारा है, बहुत प्यार है इसको। एक रिवायत में है, मिशकात शरीफ में है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला मोमिनों से बराह रास्त बात करेगा, सीधा सीधा बात करेगा। ए जैद, ए बकर, ए खालिद, ए फला, ए फला, अल्लाह बराह रास्त। अगर हमारा मेयर बात कर ले तो फोटो लेकर सारी जिंदगी रखते हैं कि मेयर से मुलाकात हुई थी। अपनी औलाद को वो फोटो देकर जाते हैं कि मेयर से मुलाकात मेरी। हदीस शरीफ में है कि वो मालिक कयामत के दिन बराह रास्त बात करेगा, डायरेक्ट बात अपने बंदों से नाम लेकर, और ये बात जन्नत में जाने के करीब होगी। जब जन्नत में जाने का फैसला हुआ होगा उस मौके पर, और उस मौके पर रब्बे करीम उसको यूं कहेगा, मेरे बंदे तूने फला वक्त में फला गुनाह किया था, फला वक्त में फला गुनाह किया था, फला वक्त तू ये बोला था। तो बंदा उस वक्त कहेगा, रब्बे करीम क्या तूने मुझको माफ नहीं किया? ये जन्नत का फैसला तूने मुझको दिया है, क्या तूने मुझको माफ नहीं किया? अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे ये जन्नत का देना मेरा माफ करना ही तो है, लेकिन जरा मैं तुझे याद दिलाता हूं कि कहां तेरी जिंदगी और कहां मेरी जन्नत तुझे दे रहा हूं।
कैसा रहमान और रहीम, कितना प्यार है उसको इस बंदे से, कितना प्यार है इस मोमिन से। और फिर अल्लाह कहेगा कि अच्छा जा, अब जो नेमतें मैंने तेरे लिए तैयार कर रखी है तू उसमें चला जा। उस जन्नत में अल्लाह ताला उस बंदे को दाखिल करेंगे, अपना दीदार अपनी ज़ियारत से उसको मालामाल करेंगे, अपनी रूयत नसीब फरमाएंगे। वजूह यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत सारे चेहरे क़यामत के दिन तरोताज़ा होकर अपने रब को देखेंगे। हाँ, अपने रब को देखेंगे। और जो बेईमान है उनके बाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको उल्टा चलाएगा, सर पर चलाएगा, यूं चलेंगे, ऊंधे चलेंगे, पांवों पर, सर नीचे। सहाबे किराम को ताज्जुब हुआ, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पांव सर पर भी चल सकते हैं? फरमाया ये भी तो हड्डी और गोश्त है, ये भी तो हड्डी और गोश्त है। जिस रब ने इसमें चलने की ताकत रखी है वो खींच कर यहां रख देगा, उसको कुदरत है। और उसकी मिसालें हैं दुनिया में, वही गोश्त, वही जबान, वही दांत, वही मुंह, सब कुछ है, लेकिन जब वो नहीं चाहता और लकवा हो जाता है, बदन शल हो जाता है, बोलती जबान बंद हो जाती है। वही जबान है, सब कुछ है, किसने ले ली बोलने की ताकत? किसने ले ली? इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया, तुम खुशियों में रब को याद कर लो, वो गमियों में तुम्हें याद करेगा। तुम खुशियों में रब को याद करो, वो गमियों में तुम्हें याद करेगा। तो मेरे भाइयों, उसको अपने मोमिन बंदों से बड़ा प्यार है। दुनिया में मसाइब देकर अल्लाह माफ करता है, नहीं तो सकरात देकर माफ करता है, नहीं तो कब्र का थोड़ा सा अजाब देकर माफ करता है, ताकि मेरा बंदा कयामत में साफ सुथरा होकर आए और छोटे मोटे थोड़े बहुत गुनाह हो उसको मैं साफ कर दूं, उसे मैं माफ कर दूं। हशर के जो गर्मी है, हरारत है, वो तेज हवा है, उसके जरिए से मैं उसको माफ कर दूं। अगर बहुत हो गया तो फिर आखिर में जहन्नम का फैसला है, वरना अल्लाह कहता है मैं तुझे साफ करके माफ करके जन्नत में भेज दूंगा। रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जहन्नम से निकलने वाले आखिरी जन्नती को जानता हूं। हाँ, अल्लाह के नबी फरमाते, मैं मोमिन का प्यार बता रहा हूं कि अल्लाह मोमिन से कितना प्यार करता है। सबसे आखिर में जहन्नम से जो निकलेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जानता हूं उनसे। और फिर नबी ने वाकया बयान फरमाया कि वो जहन्नम से अल्लाह उसको निकालेगा, उसका मुंह जहन्नम की तरफ होगा, वो तेज हवा और भाप और हरारत और गर्मी लगेगी। वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मेरा मुंह जरा सा दूसरी तरफ कर दे ताकि गर्मी से बच जाऊं। अल्लाह एक दरख्त निकालेगा, अल्लाह ही निकालेगा, ले जाने का बहाना है। वो कहेगा अल्लाह मुझे इस दरख्त के नीचे भेज दे, तो अल्लाह कहेगा आइंदा तो कुछ नहीं मांगेगा। वो कहेगा तेरी इज्जत की कसम मैं नहीं मांगूंगा। अच्छा चल मैं तुझे ले चलता हूं। दरख्त के नीचे ले गए, उसने आराम किया। फिर अल्लाह एक दरख्त आगे निकालेगा, फिर अल्लाह से कहेगा अल्लाह वहां पहुंचा दे मुझे। अल्लाह कहेगा इब्ने आदम की औलाद, तू बार बार वादा करके तोड़ देता है। तूने अभी कहा था कि मैं नहीं मांगूंगा और फिर तू मांग रहा है मेरे पास। लेकिन अल्लाह साथ साथ ये भी कह रहा है, मैं मेरे बंदे की मजबूरी को जानता हूं कि इसको जन्नत में जाना है, इसलिए मैं उसको आगे भेजूंगा। और मैं कहूंगा अब नहीं मांगेगा, तेरी इज्जत की कसम नहीं मांगूंगा। अल्लाह उससे, जब वो वहां पहुंचेगा तो फिर और एक दरख्त अल्लाह निकालेगा। फिर अल्लाह से थोड़ी देर के बाद कहेगा अल्लाह मुझे वहां पहुंचा देना। हक ताला उसको वहां पहुंचाएंगी। जब वहां पहुंचेगा तो फिर जन्नत नजर आएगी उसको। तो अल्लाह से कहेगा अल्लाह वहां पहुंचा देना दरवाजे पर। अल्लाह कहेगा ए आदम की औलाद तो अजीब है, बार बार वादे करके वादा तोड़ देता है। अच्छा चल मैं तुझे ले चलता हूं। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा और अंदर की आवाज और अंदर की खुशियों को सुनेगा, तो कहेगा अल्लाह अंदर ही पहुंचा दे। रिवायत में है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, हंसते हुए इस हदीस को बयान करते हैं और फरमाया, और मेरे शागिर्दों, मेरे स्टूडेंट, तुम मुझे पूछते नहीं कि मैं क्यों हंस रहा हूं। फरमाया हजरत क्यों हंस रहे हैं आप? फरमाया मेरा नबी बयान करते हुए हंसता है इसको। और फिर
فرمایا ہمارے نبی سے ہم نے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ ہنستے ہوئے بیان کر رہا ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار ہے اس کو، ایمان والوں سے پیار ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ تھوڑے بہت حالات کا مسئلہ جو ہوا کرتا ہے، وہ تو بچہ جب شرارت کرتا ہے باپ دو تھپڑ مار دیتا ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ تھوڑی سی تنبیہ ہے۔ اللہ مومنوں پر حالات جو ڈالتا ہے یہ دشمنی نہیں ہے، تنبیہ ہے، یہ تنبیہ ہے۔ کاش کہ مومن سمجھ لے اور اپنے ایمان کی قدر کرنے والا بنے، ایمان کی قدر کرنے والا بنے۔ پھر اس ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کچھ تقاضے کرتا ہے۔ جب ایمان آتا ہے نا تو ایمان اپنے تقاضوں کو لے کر آتا ہے۔ کیا تقاضے؟ ایمان کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں میری گاڑی ہے، گاڑی کے تقاضے ہیں، اگر میں گاڑی کو ریپیئرنگ نہ کراؤں، گاڑی کی سروس نہ کراؤں، گاڑی کو نہ دھوؤں تو کچھ وقت میں گاڑی فیل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ گاڑی کے تقاضے ہیں۔ ایک میرا مکان ہے تو مکان کے تقاضے ہیں، اگر میں صفائی نہ کروں، اگر اس کے اندر سے جھاڑو نہ دوں، اگر کچرا صاف نہ کروں، کچھ وقت کے بعد مکان برباد ہو جائے گا۔ ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، جو چیز ہے وہ تقاضا کرتی ہے۔ ایمان بھی اپنا تقاضا کرتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ایمان لے آئے میرے کچھ تقاضوں کو پورا کر لو، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ وہ ایمان کے تقاضے اللہ کی عبادتیں ہیں، وہ ایمان کے تقاضے صحیح معاملات ہیں، وہ ایمان کے تقاضے اپنی معاشرتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنے بیوی بچوں کے مسائل صحیح طور پر گزارنا ہے۔ اور وہ ایمان کے تقاضے چوتھے نمبر کے اوپر اخلاقیات ہے۔ یہ چار ہے، ایک ایمان کا تقاضا عبادت ہے، ایک ایمان کا تقاضا معاملات ہے، ہم فراڈ نہ کریں، ہم دھوکہ نہ دیں، ہم قرض لے کر پیسے نہ کھا جائیں، ہم رشوت نہ کھائیں، ہم سود نہ کھائیں، ہم غلط کام کر کے پیسے نہ دبائیں، ہم اپنی بہن اور بھائی کا میراث نہ دے کر حرام کا مال نہ کھائیں۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا حرام کا مسئلہ ہے، جو اپنے بھائی اور بہن کا میراث نہیں دیتا وہ حرام کے پیسوں کو لے رہا ہے، اور پھر وہ حرام کا مسئلہ ہے کہ جو حق اللہ نے دیا تھا میں اس کو دبا رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا حق تھا جو اللہ نے دیا تھا، لیکن میں آج اس کو دبا رہا ہوں۔ تو یہ ایمان کو تقاضے کرتا ہے ہمارے اخلاق و کیریکٹر اچھے ہو، ہمارے اخلاق اور کیریکٹر اچھے ہو۔ اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام نبوی اخلاق سے پھیلا، اسلام صحابہ کے اخلاق سے پھیلا۔ وہ جہاں گئے نسبت تھی تجارت کی، لیکن تھے ان کے پاس اخلاق، ان کے پاس اخلاق تھے۔ بے شمار واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے وہ اخلاق کے کہ جس پر ہزاروں کو ایمان نصیب ہو گیا، ہزاروں کو ایمان نصیب ہو۔ اخلاقی زندگی سے ہم بہت کورے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال دوں، مجھے آج کسی نے سنایا، آج ابھی میں آپ کو 2 گھنٹہ پہلے بات کر رہا ہوں، مجھے کسی نے سنایا کہ ایئرپورٹ جو ایک عبادت خانہ تھا، اس عبادت کے اندر کسی نے قرآن شریف کو ادھر ادھر ڈال دیا، فوراً آپ کی حکومت کھڑی ہوئی اور آپ کے پرائم منسٹر نے مسلمانوں کے جو ادب اور احترام کے سلسلے میں بیان دیا۔ میں نے تو وہ نہیں پڑھا، لیکن جو سنانے والے انہوں نے مجھ کو سنایا کہ ادب و احترام اور مسلمانوں کے اخلاقیات، اور مسلمانوں کے باب میں یہ کہا کہ ہر فیلڈ میں مسلمان لوگوں کا تعاون کرنے والا، نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، یہ ٹیچنگ میں امانت کرنے والا، یہ فراڈ کرنے والا نہیں ہے۔ بھلا جب ایک آدمی اتنے ملک کا پرائم منسٹر ہے اور وہ ایک مسلمان کے اخلاقیات کو بیان کرتا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ ہم واقعتاً ایسے اخلاق والے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ ملک ایمان سے بھر جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق ہو۔ آج ہم نے اپنے بڑوں کا ادب چھوڑا، آج ہم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ چھوڑا، آج ہمارے سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارا دل حسد سے بھرا ہوا ہے، ہم زبانی مسکراہٹ رکھتے ہیں، دل اندر سے کالا ہو چکا ہے۔ ہم ظاہر میں ہنستے ہیں، ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، لیکن اندر بہت کالا ہو چکا ہے، بہت کالا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے۔
یہ بودی تو کل کو قبر میں جا کر کے ختم ہو جائے گی. جو کچھ ہے وہ اندر کی مایا ہے. اگر میں نے اور آپ نے اپنے اندر کی مایا کو نہیں بنایا اور نہیں سجایا اور اللہ کے لائق نہیں بنایا تو میری روح اور آپ کی روح وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لائق نہیں بنے گی. پھر کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ میری روح جب آسمانوں کی طرف چلے اور اللہ کہہ دے لوٹا دو اس کو، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور ڈالو اس کو سافلین کے اندر، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ حفاظت فرمائے، پھر کائنات کا بڑے سے بڑا ہم کو بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی، فرمانبرداری والی، عبادتوں والی، اخلاقیات والی، معاشرتی زندگی ہماری گھریلو صحیح ہو اور معاملات بھی ہمارے صحیح ہو. ایک شاندار ایمان ہمارے پاس ہو، ایک بہترین ایمان ہمارے پاس ہو. ہم جب بولے تو ہماری زبان سے بجائے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی باتوں کے ہمارا دل ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہو، پیار اور محبت کرنے والی باتیں ہم کرنے والے ہو. لیکن چونکہ بشر ہے، بندہ ہے، کچھ نہ کچھ معاصی گناہ ہوتے رہتے ہیں. تقاضا ہے بدن کا کہ بشری زندگی ہے اور اس بشری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ معاصی اور گناہ ہوتے رہتے ہیں. 100% بچنا چاہے انسان تو بھی اس کا نفس اس کے ساتھ ہے، ابلیس اور شیطان اور اس کی ذریت ہمارے ساتھ ہے، وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. وہ اللہ سے عہد کر کے آیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. فرمایا میں ان کے آگے بیٹھوں گا، ان کے پیچھے چلوں گا، ان کے لائٹ میں، ان کے ریفت میں ان کو بہتانے کی جو ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کروں گا. اور سب سے بڑی بات جو اس نے کہی ہے نا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، فرمایا اے اللہ میں ان کو اتنا غلط راستے پر لے چلوں گا کہ ان میں سے اکثر کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا، ناشکرہ بنا دوں گا. آج ہمارا حال یہی ہے ناشکریوں کا. ساری زندگی صحت والی دولت ملی اور تھوڑی سی بیماری آئی تو شکوہ شکایت. ساری زندگی اچھے لقمے ملے، کبھی کروا پن آ گیا تو اس رب سے شکوہ شکایت. ساری زندگی حلال کا کھلاتا رہا، تھوڑے سے حالات آئے تو حرام میں ہاتھ مار دیا، ناجائز میں ہاتھ مار دیا. یہ ناشکری ہے، یہ شیطان کا وعدہ ہے میں ان میں سے اکثر کو ناشکرے بنا دوں گا. وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، اور وہی ناشکری کلمات کفر بلوا دیتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے ایمان ہو جاتے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. نام سنا اپنے لقمان کا قرآن کریم میں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے. بڑا حکیم اور بڑا دانا انسان گزرا ہے. بعضوں نے کہا ایوب علیہ السلام کے زمانے میں، بعضوں نے کہا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، بعضوں نے اور بھی باتیں نقل کی ہے. بہرحال لقمان حکیم پہلے گزرے ہیں، ان کی باتیں قرآن کریم میں بطور نصیحت جو وہ کیا کرتے تھے قرآن نے نصیحتوں کو نقل کیا، اس لیے کہ ان کی نصیحت بہت پیاری تھی. ان نصیحتوں میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا اے میرے بیٹے پاؤں پچھاڑتے ہوئے اور کودتے ہوئے نہ چلا کرو، اس لیے کہ تم پاؤں کو پچھاڑ کر اور اچھل کر چلنے سے آسمان کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے. زور سے نہ بولا کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھوں کی آواز ہے. بہت پیاری نصیحتیں فرمائی. قرآن نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں نقل کیا ہے. یہ لقمان ایک مرتبہ جو ہے ککری کاٹ رہے تھے اور اپنے آقا کو کھلا رہے تھے، اپنے مالک کو. یہ غلام تھے. تو ایک ککری کو آقا نے یہ کہا کہ تم بھی کھا لو. جب وہ کھانے لگے تو خالی تھوڑا سا ٹکڑا باقی رہ گیا. آقا نے کہا لاؤ مجھے دے دو. تو کھانے لگے تو بہت کڑوی تھی. تو آقا نے کہا کہ عجیب ہے، تو پوری ککری جو کڑوی تھی وہ پوری کھا گیا. یہ تو میں نے ذرا کھایا تو مجھے کڑوی لگی، تو پوری کھا گیا. تو لقمان کا جواب ہے ساری زندگی آپ کے ہاتھوں سے میٹھا ملا ہے، ذرا سا کروا مل جائے تو میں کیسے شکایت کروں. ساری زندگی وہ رب ہم کو اچھے اچھے لقمے کھلا رہا ہے، کیا کبھی وہ ذرا سا مسئلہ کر دے کیا ہم اس کے بغاوت پر اتریں گے، اس کی نمازیں چھوڑیں گے، اس کے معاملات کو غلط کر دیں گے، غلط زندگی پر چلے جائیں گے؟ تو بہرحال بشر ہے،
بشری تقاضے پر کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ نے بہانے کے طور پر کچھ راتیں رکھی اور فرمایا ان راتوں میں، ویسے تو روزانہ ہی اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ پہلے آسمان پر روزانہ آتا ہے، وہ روزانہ آخری پہر میں آ جاتا ہے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اور کہتا ہے حل میں مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی عافیت کا مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی جو ہے رزق کا مانگنے والا حلال روزی دے دوں، ہے کوئی عزت کا طلبگار میں اسے عطا کر دوں۔ ہر رات آتا ہے، لیکن کچھ راتیں ایسی رکھی اس نے جس میں خاص طور پر اس کی رحمتیں اور بھی زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ انہی راتوں میں ایک شب برات ہے، انہی راتوں میں شب قدر ہے، انہی راتوں میں رمضان کی راتیں ہیں، انہی راتوں میں عید کی رات ہے، انہی راتوں میں عرفہ کی رات ہے۔ یہ کچھ راتیں وہ رکھی ہے جن راتوں کے اندر حق تعالیٰ کی طرف سے اور عنایات اور خصوصی نعمتیں ملتی ہیں۔ اگرچہ شب برات کے باب میں جتنی روایات آئی ہیں ان پر تھوڑا سا کلام ہے، ضعیف درجے کی روایات ہے، لیکن حضرات اکابر فرماتے ہیں کہ جب ساری روایات کو جمع کر دیتے ہیں تو وہ درجہ حسن پر پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس کا بالکل انکار نہیں ہو سکتا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صحابہ کے زمانے میں اس کی عبادت ثابت، تابعین کے زمانے میں اس کی عبادت ثابت، تبع تابعین کے زمانے میں اس کی عبادت ثابت ہے، تو گویا خیر القرون کے اندر حضرات صحابہ والتابعین والتبع تابعین بہرحال اپنی جگہ جس طرح بھی وہ عبادت کرتے تھے شب برات میں عبادت کرنا ثابت ہے، اس لیے اس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کوئی خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کہ کس طرح عبادت کرے، کیا عبادت کرے، کوئی طریقہ اس میں نہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ جو بعض پرچے لکھے جاتے ہیں کہ آج کی رات میں 4 رکعت ایسے پڑھو، اس میں یہ سورت پڑھو اور فلاں سورت پڑھو اور یہ سورت پڑھو اور یہ پڑھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی عبادت کا طریقہ نہیں، بلکہ افضل و بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گھروں میں انفرادی طور پر عبادت کرے، اپنے گھروں پر انفرادی طور پر۔ بخاری شریف کی روایت ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ میت بھی قبرستان میں عبادت نہیں کرتی، تم بھی گھروں میں عبادت نہیں کرو گے، تمہارا گھر اور قبرستان برابر ہو گیا۔ اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ تو جو نوافل پڑھ سکتے ہیں اس رات میں پڑھیے، خصوصاً تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس پر بڑے فضائل آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کا اہتمام کر لیں، جتنی دیر ہو سکے تلاوت قرآن کر لیں، جو میسر ہو تسبیحات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی خاص عبادت صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ ہاں ضعیف روایت میں اتنا آیا ہے کہ رات میں عبادت کرے، یہ باعث اجر و ثواب ہے اور صبح روزہ رکھے، لیکن ہمارے فقہا نے اس روزے کو بھی جو سنن روزے ہیں، سنت روزے، اس میں شمار نہیں کیا، جیسے عاشورہ کا روزہ شمار کیا گیا اور عرفہ کا روزہ شمار کیا گیا، شب برات کا روزہ اس میں شمار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک روایت ہے اور ضعیف ہے۔ البتہ یہ 3 دن جو ہے 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 کہے جاتے ہیں، اور ایام 20 کے روزے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر مہینے رکھنا چاہیے ایام 20 کے روزے۔ ایام 20 کا معنی 13، 14 اور 15 ہر مہینے، 20 کا معنی ابیض سفیدی، اور ان 3 دن کے اندر چاند جو ہے بالکل سفیدی پر آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ہر مہینے ان 3 دنوں کے روزے کو رکھا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب، تو یہ 3 روزے جب ہم رکھتے ہیں 13، 14 اور 15 تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو ہر مہینے 3 روزے، پورے مہینے کا ثواب، ہر مہینے رکھتے چلے جائیں گے 12 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ ان ایام 20 میں یہ روزہ بھی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ باعث اجر و ثواب ہے اس کی عبادت، اور دن کا روزہ ہے۔ اور پھر قبرستان جانے کا مسئلہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ ہے،
ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، روایت پر اگرچہ اس میں بھی کلام ہے لیکن ایک مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے۔ علماء نے اسی سے لکھا کہ ہر شب برات پر قبرستان جانے کو لازم نہ کرے اپنے اوپر، اس لیے کہ غیر لازم کو لازم کر لینا بدعت ہوا کرتا ہے۔ جو چیز صاحب شریعت نے لازم نہیں کی اس کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، یہ بدعت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے لازمی طور پر اپنے اوپر نہ کریں، کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، کبھی اور دنوں میں جایا کریں۔ ویسے بھی قبرستان جانا تو باعث عبرت ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کو تم یاد کرو۔ پوچھا کیا چیز لذتوں کو توڑ دیتی ہے؟ فرمایا موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اب کیسے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ موت کا استحضار ہو، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تھوڑا سا استحضار ہو جائے دماغ میں کہ مجھے بھی یہی آنا ہے، یہ میری آخری منزل ہے اور نہ معلوم میرا نام کب آ جائے گا۔ ویسے بعض روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شب برات میں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، ساری کائنات کے فیصلے تو اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے کر لیے ہیں، وہ ساری تقدیریں لکھی جا چکی ہے۔ جف القلم بما انت لاق، بخاری کی روایت ہے، قلم خشک ہو گیا تمہاری تقدیروں کو لکھ کر۔ آنے والے سارے لوگوں کی تقدیر قیامت تک کے انسانوں کی اللہ نے لکھ دی، لیکن وہ ایک مجموعی چیز تھی۔ اللہ اس کے اندر سے اب سالانہ بجٹ نکال کر فرشتوں کو دیتا ہے۔ وہ جو مجموعی چیز ہے جو کائنات کے وجود سے پہلے اللہ نے لکھا ہے، اس مجموعے کے اندر سے، اس پوری بک کے اندر سے سال سال کا کوتا اللہ ملائکہ کو دیتا رہتا ہے کہ تمہیں اس سال کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ شب برات میں ہوتے ہیں۔ ہمارے بعض اکابر نے اس میں تطبیق یہ بیان فرمائی کہ شب برات سے لے کر شب قدر کے بیچ میں اللہ اس کوتے کو حوالے کرتا ہے، یعنی اس درمیان اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ سال بھر کا جو بجٹ ہے وہ اللہ فرشتوں کو دیتا ہے، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کی عزت، کس کی ذلت، کس کا رزق، کس کی عمر، کس کے مسائل، کس کی دکان چلے گی، کس کی دکان نہیں چلے گی، کس کی اولاد بیمار ہوگی، کس کو صحت و شفا ہوگی، سارے مسائل جو سالانہ کا بجٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ابھی سے شب قدر کے بیچ میں اپنے فرشتوں کو دے دیا کرتا ہے۔ ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بجٹ کے اندر ہمارا نام موت والوں میں نہ آ چکا ہو کہ اگلے سال میں اس کی موت، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم خوش ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم تیر رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، اور آج کے بجٹ میں کہیں ہمارا نام اس کے اندر نہ آ چکا ہو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ایسی مبارک راتوں کے اندر خصوصی طور پر، ویسے تو اللہ ہر رات میں اپنے بندوں کو صدا لگاتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن ایسی راتوں کے بعد میں آتا ہے کہ مغرب ہی سے شروع ہو جاتا ہے، یہ مغرب سے شروع ہو گیا، ابھی سے اللہ کی پکار ہو رہی ہے، مانگو مجھ سے میں تمہیں معاف کروں گا، ابھی سے شروع ہو گیا، میں تمہیں رزق دوں گا، عزت دوں گا، دولت دوں گا، مجھ سے مانگو۔ میں نے آج دوپہر میں ایک بیان ہو رہا تھا، میں نے اس میں یہ کہا کہ دنیا میں جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں، وہ کتنا مخلص دوست کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے تو اس کے دل پر بھی تھوڑا سا اثر آتا ہے کہ مجھ سے مانگا گیا، لیکن وہ رب ایسا ہے کہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اسی سے کیوں نہ مانگیں، اسی سے کیوں نہ مانگیں، اپنا دامن اسی کے سامنے کیوں نہ پھیلائے، اپنی جھولی اسی کے سامنے کیوں نہ پھیلائے، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اپنے معاملات کی برائی پر معافی مانگو، اپنی اچھی تقدیر اللہ سے مانگو، اچھی تقدیر کا سوال اللہ سے کرو، ان مصائب اور بلا اور وبا سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ہمارے اکابر کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، وہ مانگنے کا وہ مزاج ان کا اپنے رب سے کہ جیسے اپنے رب کو منوا رہے ہیں۔ مذہبوں کے حالات میں لکھا ہے وہ اپنے رب کو منوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تجھے کرنا پڑے گا، اور اللہ ان کی دعاؤں پر فیصلے کرتا ہے، ان کی دعاؤں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ مذہب الحال لوگ ہوا کرتے ہیں
جو اللہ کو منوا کر رہتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگوں میں سے، بہت بڑے بزرگوں میں سے۔ بعض لوگوں کے تعداد کے مطابق ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ ایمان لے آئے، لاکھوں لوگوں کو ایمان نصیب ہوا۔ ان کا مزار ازبیکستان میں ہے، لیکن انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک شعر دیا تھا کہ جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو اور جب قبر میں اتارو تو یہ شعر پڑھتے ہوئے اتارنا۔ وہ کیا شعر؟ مسکنانم آمدہ در تو مسکنانم آمدہ در کوئے تو شیئن للہ الزمال روئے تو، اے اللہ میں مسکین بن کر کے آیا ہوں تیرے دروازے پر۔ جن کے ہاتھوں لاکھوں کو ایمان نصیب ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے در پر ایک مسکین اور فقیر بن کر کے آیا ہوا ہوں۔ مسکنانم آمدہ در کوئے تو شیئن للہ الزمال روئے تو، اے اللہ تیرے جمال کا ایک چھیتا مجھ کو مل جائے، تیرے جمال کا، تیری عطا کا، تیری بخششوں کا ایک چھیتا مجھ کو مل جائے۔ دست برآ جانب زنبیل ماں، دست برآ جانب زنبیل ماں، اے اللہ تو تیری رحمت والا ہاتھ اس غریب اور اس مسکین کی طرف بڑھا دے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا یہ بندہ جنت کے لائق بن جائے گا۔ کیا تواضع اور عاجزی تھی، کیا انکساری تھی ان کے اندر، کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ سے معافی تلافی، اللہ سے مانگنا، اللہ سے رونا دھونا۔ تو بہرحال یہ راتیں ہم کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم اس میں کچھ اپنے رب سے مانگ لیں، کچھ آنسو بہا لیں۔ اللہ کے وہاں رونے والوں کے آنسو بہت قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جب قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، رحمان کا سایہ اس وقت رحمان کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، چاہے وہ فیملی کا ہو چاہے اس سے اوپر کا ہو، یہاں تک کہ ملک کا حاکم کیوں نہ ہو، اوپر سے نیچے تک جتنے بڑے ہیں ان سب سے متعلق یہ ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا کون؟ دوسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو میں نماز پڑھ لوں۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ تیسرا وہ آدمی کہ جو محبت کرتا ہے تو اللہ کے خاطر اور دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے خاطر، دنیا کے خاطر نہیں۔ آج میری اور آپ کی دوستی بھی دنیا کے خاطر اور میری آپ کی دشمنی بھی دنیا کے خاطر۔ میرا ان سے بنا نہیں، میری دشمنی ہے، اور مجھے انہوں نے کچھ دیا تو میری دوستی ہے۔ اغراض پرستی ہے، اغراض پرستی۔ اور اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دوستی اللہ کے خاطر ہے۔ یحب للہ ابغض احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے کہ جس کو حسن و جمال والی اور اونچے خاندان والی عورت سامنے سے بلائے غلط کام کے لیے، برائی کے لیے، اور یہ بندہ یوں کہہ دے نہیں مجھے میرے رب کا ڈر ہے، میرے اللہ کا ڈر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور ایک آدمی وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ کتنے جوان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، جب اس کا نفس بھی اچھل رہا ہے، کود رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، برائیوں کے لیے، گندگیوں کے لیے، اچھی اچھی صورتوں کو دیکھنے کے لیے، اندر سے جوانی اچھل رہی ہے اور نفس کود رہا ہے برائیوں کے لیے، ایسے وقت میں اپنے نفس پر یوں مار کر اللہ کے در پر جب آتا ہے، مولا اس کے سجدوں پر لاکھوں سجدوں کا ثواب دیتا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ میں کوئی من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایت سنا رہا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمایا ایک وہ آدمی کہ جو تنہائی میں بیٹھا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، ففاضت عیناہ خالیا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اے اللہ تیری نعمتیں کتنی ہے اور میں باغی کیسا ہوں۔
تیرے سانس پر، رزق پر، کھانے پر، پینے پر میں جی رہا ہوں، اور تیرا ہی کھا کر میں گندگیوں میں پڑا ہوا ہوں۔ ففاضت عیناہ، گناہ یاد آ گئے، رو پڑا ہوا۔ فرمایا اللہ اپنے عرش کے نیچے اسے جگہ عطا فرمائیں گی۔ اپنے حالات پر تو بہت لوگ روتے ہیں، بیماری آ گئی رونا آ گیا، بچہ بیمار رونا آ گیا، بیوی بیمار رونا آ گیا، دکان نہیں چل رہی ہے رونا آ رہا ہے، قرض سر پر ہو گیا رونا آ رہا ہے، ان سارے مسائل میں رونا آ رہا ہے، لیکن گناہوں کو یاد کرنے والے اور گناہ کو یاد کر کے رونے والے بہت تھوڑے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے اندر اگر جنت اور جہنم کی آیات پڑھی گئی اور تم نے سنی ان آیات کو اور ان آیات پر تمہیں رونا آ گیا اور آواز بھی نکل گئی، حالانکہ آواز نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جنت اور جہنم کے تذکروں پر رونے سے چاہے آواز نکل جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اسے نماز نہیں ٹوٹتی، چونکہ وہ آخرت کے لیے رونا ہے، وہ اللہ کے لیے رونا ہے۔ آپ انداز لگائیں، اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اسی لیے ہمارے اکابر مثال دیتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے وہاں نہیں بنتی اور دوسرے ملک سے آتی ہے تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے وہاں سب کچھ ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے وہاں ذلتی عاجزی نہیں ہے۔ وہ ذلتی کیوں کرے گا؟ وہ کیوں ذلتی کرے گا؟ وہ تو رب کریم ہے، تو اس کے وہاں ذلتی نہیں۔ جب ذلتی اور آنسو یہاں سے جاتے ہیں تو حدیث میں ہے اللہ اپنے ملائکہ کو کہتے ہیں یہ میرے بندے کے آنسو کو جمع کر لو، یہ اتنے قیمتی ہے کہ میں اس سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں جو سمندروں سے نہیں بجھتی۔ تو رونے کا مجاز بناؤ، اللہ سے محبت کا مجاز بناؤ۔ دنیا سے بہت محبتیں کر لی، ذرا اس رب سے بھی تو محبت کرو۔ ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا کو بہت آزما لیا، ذرا اسے بھی تو آزماؤ، ذرا اس کو بھی تو آزماؤ، اس سے بھی تو محبت کر کے دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے جن میں 3 عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی نصیب فرماتے۔ ایک وہ جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، بیوی سے، بچوں سے، دولت سے، مکان سے، جائیداد سے محبت کرو، کوئی نہ نہیں کہتا، محبت ہے کرنی چاہیے، لیکن ان سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے، احب الی مما سواہما، سب سے زیادہ محبت اس سے ہو، سب سے محبت کرو، زیادہ محبت اس سے ہو۔ اور دوسرا وہ انسان کہ جو اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی رکھے، اور تیسرا وہ انسان جو کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس انسان میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو ایمان کی حلاوت عطا کر دوں گا، ایمان کی چاشنی عطا کر دوں گا، ایمان کی لذت عطا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، میں نے آج بھی بخاری شریف کا ایک واقعہ بیان میں سنایا تھا کہ وہ ستون حنانہ اور وہ درخت جس کا سہارا لے کر نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر بن گیا اور نبی ممبر پر تشریف لے گئے، وہ درخت کا تنا اور وہ ستون وہاں تھا جس کا سہارا دے کر حضرت جو ہے خطبہ دیتے تھے، وہ رونے لگا اور ایسا رویا کہ اس کی آواز صحابہ نے سنی۔ حضرت اترے، اپنے سینے سے اس کو لگایا اور اس کو چپ کیا، اس کو تھپکیاں دی جیسے بچوں کو تھپکیاں دے کر چپ کرتے، اس کو خاموش کیا اور اس سے کہا اگر تو چاہے پھر میں تجھے لگا دوں کسی باغ میں، پھر ہرا بھرا ہو جائے، تجھ پر کھجور آ جائیں، لوگ کھاتے ہو جائیں، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اللہ تجھے جنت میں پھر لگا دے گا تاکہ تیرے پھلوں کو اللہ والے کھائیں گے، اولیاء اللہ اور انبیاء کھائیں گے، تیری جو چاہت ہو۔ اور پھر حضرت نے یہ بول کر کے اپنے کان لگائے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا میں لکھا ہے کہ یوں کان لگائے نبی علیہ السلام نے کہ یہ کیا جواب دیتا ہے؟ درخت کے تنے نے اندر سے روتے ہوئے جواب دیا مجھے دنیا میں نہ لگاؤ، مجھے تو جنت ہی کا بسیرا کر لو تاکہ میں جنت میں ہمیشہ رہنے والا بن جاؤں، اور اللہ والے میرے پھلوں کو کھانے والے بنے۔ حضرات علماء نے اور قاضی ایاز نے خود لکھا ہے اس روایت کے اوپر کہ ایک بے جان تنا جس میں روح نہیں ہے وہ عشق نبی میں رو رہا ہے۔ جدائی کے اوپر ہم کیسے عاشق ہیں اپنے نبی کے کہ ہمیں شریعت پر کبھی رونا ہی نہیں آتا، کبھی رونا نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں بہتے، ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے، ہمارے آنسو ختم ہو گئے۔ اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔
गिड़गिड़ाने वाले बने, अपना मिजाज रोने का बनाए। हक़ तआला जल्ल शानहू ऐसी मुबारक रातों के अंदर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अपने खुसूसी इनायत और रहमतों से अल्लाह हम सबको मालामाल फरमाए, और जो कुछ हमारे कसूर हो अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। अलबत्ता रिवायतों में है कि चंद लोगों के गुनाह ऐसी चंद लोगों की तौबा ऐसी मुबारक रातों में कबूल नहीं होती। उसमें से एक वालिदैन को सताने वाला। ये क्या, शब कदर में भी नहीं, रमजान में भी नहीं, उसकी तौबा कबूल नहीं होती। वालिदैन को सताने वाला, अपने वालिदैन अगर नाराज है उनको मनवा ले, और अगर इंतकाल कर चुके हैं तो उनकी कब्रों पर जाएं, उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआए मगफिरत करें, उनके नाम पर सदका करें। इसलिए कि दुनिया में गिफ्ट देते हैं वो खुश होता है, ये उनके लिए गिफ्ट है, अल्लाह उनको खुश कर देगा। अपने वालिदैन के साथ मामला दुरुस्त करो। और नंबर दूसरा, शराब का जो आदी है, अल्लाह उनकी दुआओं को इन रातों में कबूल नहीं करता, उनकी तौबा कबूल नहीं होती। हाँ, इल्ला कि तौबा कर ले, तौबा कर ले सब कुछ, वो तो कुफ्र को भी अल्लाह माफ कर देता है। तीसरा, वो आदमी जो रिश्तेदार के रिश्ते तोड़ने वाला है, कता ताल्लुक करने वाला है। कता ताल्लुक, हमारे अपने अकाबिर से हमने हमेशा सुना कि जब साथ में सफर करते थे और जब अलग होते थे तो यूं कहा करते थे, भाई कहा सुना माफ कीजियो। हालांकि कुछ भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी कहते थे कहा सुना माफ कीजियो, अगर कुछ हो गया हो तो हमें माफ कर दीजिए। तो जो कता ताल्लुक करने वाले हैं, हक़ तआला उनकी तौबा को इन रातों में कबूल नहीं करता। चौथा, मुशरिक, शिर्क, उनकी तौबा को अल्लाह कबूल नहीं करता। ये चंद लोग वो बदनसीब है कि जो इन मुबारक रातों में उनकी कबूलियत नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि एहतमाम करें गुनाहों से बचने का, सच्ची पक्की तौबा करें, सच्ची पक्की तौबा नसूआ। तौबा नसूआ ये है कि जो हो चुका उस पर पछतावा हो, आइंदा न करने का पक्का इरादा हो। जो हो चुका उस पर पछतावा हो और आइंदा न करने का पक्का इरादा हो, उसको तौबा नसूआ कहा जाता है। अगर इस सच्ची तौबा के साथ हमने तौबा की, फिर अगर दोबारा गुनाह हो गया, फिक्र न करें, मेरा रब वो है जो दिन में 70 मरतबा तौबा तोड़ोगे वो माफ कर देगा, वो माफ करेगा। और वो इतना जल्दी राजी होता है कि इतने जल्दी तो अपने अब्बा भी राजी नहीं होते। अगर बाप की कोई मसला हो जाता है, कई दिन खुशामदों के बाद बाप राजी होता है, मां कई दिनों की खुशामद के बाद राजी होती है। भाई और बहन खुशामद करते हुए भी राजी नहीं होते, बल्कि भाई और बहन तो कभी कभी गुस्से में आकर कहते हैं मेरे जनाजे पर भी ना आना। हाँ, मेरे जनाजे पर नहीं, मेरा मुंह भी नहीं। मेरा रब वो है जो 5 मिनट की सच्ची तौबा और 2 कतरे आंसू पर माफ कर देता है। वो बहुत जल्दी राजी होने वाला है। इसीलिए उसने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल करने वाला हूं। और सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जो तकब्बुर करते हुए मुझसे नहीं मांगेगा मैं उसको जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाह जल्ल शानहू इन मुबारक रातों में हमारी मगफिरत फरमाए। कोई खास इबादत नहीं है, दोबारा सुन ले, कोई खास इबादत नहीं है। जो नवाफिल पढ़ सके, जो कुरान पढ़ सके, तहज्जुद है, 2-4 रकात अल्लाह अल्लाह कर ले। और अगर वो भी तुम नहीं कर पाते हो तो बातों में वक्त न गुजारे, इशा की नमाज पढ़िए, फजर की नमाज को जमात के साथ पढ़ लें, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ लें, कलमा शरीफ